بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حقیقی نماز قائم کرنے کا طریقہ۔ ناظرین، ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر آئے دن مدرسوں میں جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھائی جاتی ہے، وہاں بے حیائی کے واقعات کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ ہمیں بار بار ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں اس کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور مومن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تک رسائی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں نماز میں معراج کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی؟ اگر نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے تو پھر وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے نماز قائم ہو جاتی ہے؟ نماز میں وہ کون سا سجدہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ مسجد میں نماز تو اللہ تعالیٰ کی پڑھ کر آتے ہیں، اور باہر آتے ہی اللہ کی مخلوق کو ہر طرح سے پریشان کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں نماز انسان کا باطن تبدیل نہیں کرتی؟ جیسے انسان کا جسم اس کا ظاہر ہے اور اس کی روح باطن ہے، اسی طرح نماز کی روح حقیقی نماز ہے، اور یہ حقیقی نماز ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ رکوع و سجود ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، تو دوران نماز ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، آپ اکثر سنتے آئے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اشرف المخلوقات کا لفظ قرآن پاک میں کسی جگہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اللہ نے انسان کو ایسے تقویم پر بنایا ہے اور اپنی رحمت کا سایہ عطا کیا ہے، اور بہت سی قوموں پر انسان کو برتری دی گئی ہے۔ اللہ کا انسان پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہم میں بھیجا اور انسان کو اپنا نائب و خلیفہ کہہ کر عزت و تکریم سے نوازا۔ آپ بازار سے کوئی بھی ڈیوائس خریدیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب یعنی بکلیٹ یعنی کہ سروس مینول آتا ہے، جس میں آپ ڈیوائس کی مکمل تفصیل ہوتی ہے۔ انسان کے لیے بھی قرآن پاک اس کا سروس مینول ہے، اور ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں یا جس دین کا خالق اور مالک قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے، تم میں سے کون ہے جو غور کرے۔ اس کتاب میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دین کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے مانتے آ رہے ہیں۔ جہاں قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے وہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ اگر دن بھر رکوع اور سجود کرنے کو کوئی حقیقی نماز مانتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور اگر کسی شخص نے قرآن پاک پر غور نہیں کیا اور نماز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا تو اگلے جہان سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسی توجہ نہیں ہو سکتی تو نماز کو کم از کم ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمام فوکس، ہماری تمام یکسوئی، تمام توجہ اور سارے کا سارا دھیان صرف ایک ذات پاک پر ہونا چاہیے۔ ناظرین، عبادت کوئی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ، یہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی یاد اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا راستہ اور پریکٹس ہے، اور انسان اگر صاف نیت اور تہ دل سے پریکٹس کرنا شروع کر دے تو ایک نہ ایک دن کسی منزل تک پہنچ جائے گا۔ نماز دین کا ستون ہے جو بندے کو رب سے ملاتی ہے، عبد کو معبود سے جوڑتی ہے۔ نماز کو معراج کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے جو انسان کو خدا تک پہنچا دیتی ہے، ساجد کو مسجود سے ملاتی ہے، عبد کو معبود سے جوڑتی ہے۔ حضرت سلطان عارفین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز روز ازل سے اللہ تعالیٰ کے فیض اور رحمت سے معراج ربانی کی حضوری ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس نمازی کا نفس، قلب اور روح سب نور ہو جائے تب اس اہل نور کی نماز حضوری کی نماز ہوتی ہے، اور حقیقی نماز معراج ہے۔
جس میں دیدار الہی ہوتا ہے، اور عارفین جو معرفت الہی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان کو نماز میں دائم دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سر سجدے میں جائے تو خدا نظر آئے۔ جس سجدے میں خدا نظر نہ آئے وہ سجدہ کہاں رواں ہے، مگر صد افسوس کہ ہم نماز کی اصل روح سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے توفیق دے وہ اس زندگی میں نماز قائم کر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جنگ کے دوران زخمی ہوئے اور آپ کے پاؤں میں تیر لگ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ دوران نماز اس تیر کو نکال دینا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت اللہ سامنے ہوتا ہے، اور جب اللہ سامنے ہوتا ہے تو کوئی دکھ، درد اور تکلیف نہیں رہتی۔ اصل میں نماز اللہ سے رابطے کا نام ہے، اور اگر نماز کے دوران کسی کا رابطہ نہیں بنا تو نماز بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ نماز صرف سر سجدے میں رکھنے کا نام نہیں ہے، نماز ایک پوری طرح اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا نام ہے، سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ آپ کے دماغ میں جتنے خیال چل رہے ہیں وہ اللہ کے قدموں میں رکھ دینے کا نام سجدہ ہے۔ نماز بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نمازی نماز پڑھنے اور مسجد سے باہر آ جانے کے بعد بے حیائی اور برے کاموں سے گریز کر لے تو یہی نماز قائم نماز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سجدہ سجدوں کی معراج ہے۔ وہ آخری سجدہ تمام سجدوں کا سردار ہے، آخری سجدہ تمام سجدوں کا فخر ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو اپنا سر اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیا۔ یہ وہ سجدہ ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ آدم کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا سب کچھ خدا میں لٹا دیتے ہیں۔ وہ اپنی تقدیر پر رونے لگ گیا کہ میں نے اس وقت حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا۔ مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہتا کہ رکوع پورا ہو گیا ہے یا امام کون ہے۔ نماز وہ ہے جس میں نہ رہے، میں مر جائے، بلکہ صرف تو رہے۔ اگر دوران نماز بھی کہیں میں رہ گیا تو پھر تو نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کائنات میرا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر میں سمانا چاہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ۔ خانہ کعبہ تب قبلہ بنا جب اس میں سے 360 بتوں کو گرا دیا گیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، پھر خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا۔ اسی طرح انسان کے دل میں بتوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ انسان کے دل میں بغض، لالچ، کینہ، حسد، نفرت، دشمنی، بہت سے بت، تو اس حقیقی نماز کو پڑھنے کے لیے ان بتوں کو گرانا پڑے گا۔ اپنے دل کو صاف کر کے برائی سے لگاتار توبہ کر لینا اور برائی سے رک جانا نماز حقیقی اور قائم نماز ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا ہوگی اور دنیا کی خواہشات، لالچ اور دنیا کے خیالات ہوں گے تو مالک حقیقی کی جگہ تو کہیں نہیں رہے گی۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مخلوق قصب تن سے عبادت کرتی ہے اور عارف ترک تن سے عبادت کرتا ہے، اور ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ جیسا کہ آپ جان گئے ہیں کہ نماز اللہ سے رابطے کا نام ہے، یہ ایسی سیڑھی ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اگر تو نماز آپ کو اللہ کے ہر وقت ساتھ ہونے اور شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونے کا ساتھ پیدا کرتی ہے تو جان لے کہ نماز قائم ہو گئی ہے۔ اور اگر مسجد سے باہر آتے ہی اللہ یاد نہ رہے تو ہمیں اپنی نماز پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ نماز جب قائم ہوتی ہے تو انسان کے پورے وجود پر قائم ہوتی ہے۔ انسان کا دیکھنا، بولنا، سننا، چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کی رضا کے عین مطابق ہوتا ہے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خاص لوگوں کی نماز مشرف بیدار ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کر دائم سجود دراز کر دے، جبکہ عام لوگوں کی نماز صرف جسم و سجدہ آواز ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت میں ڈوب کر، عشق حقیقی میں گم ہو کر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز اور ہے، ورنہ بہت سے لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی اصل روح سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 24,000 نماز فقط دی تے تو 5 قصدیاں پڑھتا ہیں۔ بلے شاہ دا اکو ہی منکا مولا مولا ہی کرتا ہے،
انسان ایک دن میں 22 سے 24,000 سانسیں لیتا ہے، اور 24,000 نماز سے مراد بلے شاہ کا وہی سانس کا آنا اور جانا۔ انسان کا کوئی سانس بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا ہو۔ تو اولیاء کرام جو عشق الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی سانسوں کا آنا اور جانا بھی عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ سخی سلطان باہو کا ایک بہت خوبصورت واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ اس دور میں علماء دین نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، مسجد میں آئیں اور بعض جماعت نماز پڑھا کریں۔ تو سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ نماز باجماعت ہی پڑھتا ہوں، چونکہ وہ علماء کرام اولیاء اللہ سے واقف نہیں تھے تو چھپ کر تصدیق کرنے لگے کہ واقعی یہ بات جماعت نماز پڑھتے ہیں یا اکیلے پڑھتے ہیں۔ تو سخی سلطان باہو نے جب نماز کی نیت باندھی تو ان کے اندر سے کئی رواں آپ کی شکل میں نکل کر پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور وہ عالم دینی منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور مجھے نماز کے اثر روح اور حقیقت کو پہچاننے کا توفیق عطا فرمائے، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے اندر نماز حقیقی کو قائم فرما دے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور سدا مسکراتے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔